السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ کائنات کے اندر دریاؤں کا پانی ہو، سمندروں کا پانی ہو، نہروں کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، وہ اتنا قیمتی نہیں جتنا رب تبارک و تعالی کی طرف سے ایک قطرہ، کنواں پورا نہیں، نہر کا پورا پانی نہیں، دریاؤں سمندروں کا پورا پانی نہیں، اس کے مقابلے میں صرف ایک قطرہ نکل جائے تو رب تبارک و تعالی کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھ جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالی راضی اور خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سا قطرہ ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف رکھتے ہوئے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کا ڈر اپنے اندر، وہاں کا خوف اپنے اندر پیدا کر لے، یہ اس کے لیے ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جب بندے کے دل میں رب کا ڈر اور خوف مکمل طور پہ آ جائے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے آنسو نکلنے والا ایک قطرہ رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنا قیمتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا یہ ایک آنسو جو اللہ کے ڈر اور خوف سے نکلا ہے، ابھی زمین پہ گرنے نہیں پاتا، رب تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا قیمتی ہوا۔ لیکن آج کل کے یہ بابا جانی کہ جنہوں نے اپنے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کوئی درس نظامی نہیں پڑھا، ایک دن بھی نہیں پڑھا، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو عالم نہیں ہیں ان کی بات سننا، ان کی بات آگے فارورڈ کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس سے پہلے کلپ میں آپ کو ان کی آواز میں سنوا چکا ہوں، جس کے اندر میں نے یہ بتایا تھا کہ بابا جانی خود گویا کہ قبول رہے ہیں کہ یہ چونکہ عالم نہیں ہیں، ان کو سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، یقیناً حرام ہے۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن اور سنت سے دور لوگوں کو لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آتا ہے، آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہوتا کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بھی بھربھرایا جایا کرتی تھی۔ یہاں تک آتا ہے کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی چولہے کے اوپر ہانڈی رکھی ہوئی کھول رہی ہو۔ رونے کی اس طور پر آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے نکلا کرتی تھی۔ آنسو نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا۔ اور یہ بابا جانی کیا کہتے ہیں، ذرا آپ پہلے خود سن لیجئے۔ آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے کیا وہ ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ آپ نے دیکھا، کہتے ہیں کہ آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ناپاک ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ گویا کہ اس نے نبی کی گستاخی کری۔ نبی آنکھ سے نکلا ہوا آنسو نماز کے درمیان نکل رہا ہے اور آپ نماز کو جاری رکھ رہے ہیں، گویا کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی کی تو نماز ہی نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دیکھیں کس کس انداز سے اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں اپنے باباؤں کو سامنے لا کر، اور کس کس انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کس کس انداز سے قرآن اور نبی کے احادیث اور آپ کے اعمال کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کا تو وتیرہ یہی ہے دن رات۔ اس کے علاوہ کبھی آپ نے سنا کہ یہ بابا جانی کبھی آپ کو حدیثیں سنا رہے ہوں ریفرنس کے ساتھ؟ یہ تو کہہ دیں گے حدیث میں آیا ہے جی، بھائی وہ حدیث کا ریفرنس بھی تو دے دو جس کا تم بتا رہے ہو۔ تو یہ یقیناً بابا جانی اور ان جیسے دیگر باباؤں کے ماننے والوں کی باتیں سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
اپنے آپ کو بچائیے آپ ایسے لوگوں سے، یہ ایمان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور انسان کو جنت کے راستے پر جو گامزن ہے اس کو جہنم کے راستے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمام کلمہ پڑھ لینے والے مسلمانوں کو چھٹکارا عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کے چنگل سے بچائے اور محفوظ رکھے۔